ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات خير المبشرين والمنذرين المخاطب بالطه والياسين النبي المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم مصطفى. آج 9 کا دن ہے. ثم الصلاة والسلام على یتیمت الحسین السکینہ جو کہتی تھی بابا مجھے نیند آ رہی ہے مجھے سینے پہ سلائے. عزاداروں مظلوم کا ماتم کرنے والوں میری بیوی مقدر میں آئی کہتی ہے بابا جواب دو تمہاری پیاری سکینہ بلا رہی ہے. جب جناب سکینہ بابا کی لاش پر پہنچی 3 بین کیے فرمایا بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی. بابا مجھے یہ بتائیں اس کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کیا. فرمایا بابا آپ کو بسے گردن کس نے ذبح کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. باواز بلند صلوات. سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں سچا عزادار بنا. مجھ حقیر کو عالم با عمل بنا. پروردگار ہم اس گرمی میں رزق کے لیے دولت کے لیے نہیں آئے بلکہ اہل بیت کے توسل سے تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں. ہم پر فضل و کرم فرما مہربانی فرما. ہم سب کو غم اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے. ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. ہم سب مومنین اور مومنات میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے.
پروردگار آخر میں دعا ہے اسے بھیج جسے تم نے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ ہم سب کو پروردگار بہت عرصہ ہو گیا ہے مومنین زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی زیارت نصیب فرما، ہمارے 12ویں آقا کا جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جو خمس نہیں دیتا کیا اس کی نماز قبول ہے؟ بھائی اللہ کہہ رہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اللہ کے فرامین پر عمل کرے گا تو تب عبادت قبول ہوگی۔ بآواز بلند تر صلوات۔ پاس آج دل چاہتا ہے کہ نجف سے آیا ہوں تو کچھ پیغام دے کر جاؤں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ عزیزو یہ سب میں استغفر اللہ منبر حسین پر بیٹھا ہوں، میں کوئی تبلیغ کرنے نہیں آیا، میں تو اس لیے یہ چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پروردگار میرے مولا زندان میں ہیں اور سر سجدے میں ہے، اور یہی کہہ رہے ہیں پروردگار میں تیرے قریب علی کی ولایت کے ذریعے ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزو ولایت اس وقت مضبوط ہوگی جب ہم امام کے فرامین پر عمل کریں گے۔ اور بٹا سادات والے ماشاءاللہ اکثر تو یہاں علماء ہیں اور کچھ بھی میرے ساتھ بھی پڑھتے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ زمین علماء سے زرخیز ہے۔ میں بس ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دیکھیں انسانی زندگی کے لیے وہ کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ جسے انسان اختیار کرے۔ جس چیزوں کو انسان اختیار کرنا چاہتا ہے اگر وہ بہترین ہیں تو اس کو فضائل کہا جاتا ہے، اگر بدترین ہیں تو ان کو رذائل کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ؟ جو کل ہم نے اخلاق رسول اکرم میں دیکھا تھا وہی اخلاق ہمیں محمد کی آل میں نظر آ رہا ہے۔ کل رسول کو جو برا بھلا کہتے تھے، پتھر مارتے تھے، رسول اکرم اس کو بد دعا نہیں دیتے تھے، غصے نہیں ہوتے تھے، بلکہ رسول اس کے ساتھ احسان فرماتے۔ اور اسی طرح ہمارے ائمہ بھی انہی کی بھی یہی سیرت ہے۔ امام فرماتے ہیں من کفا غضبہ عن الناس کف اللہ عنہ عذاب یوم القیامہ۔ فرمایا او میرے ماننے والو، تم میں سے جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے، توجہ میری طرف انشاءاللہ، فرمایا تم میں سے جو غصے پر کنٹرول کر لے گا اللہ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو ہٹا دے گا۔ پہلی دفعہ میں نے تبلیغ میں نعرہ حیدری سنا ہے، نعرہ حیدری۔
یقین کریں دل خوش ہو گیا ہے، اور میں سچے چاہنے والے علی کے درمیان پڑھ رہا ہوں۔ مولا سلامت رکھے، انشاءاللہ نجف میں جا کر سب کے لیے نیابتاً علی کی زری پکڑ پر، مظلوم کربلا کی زری پکڑ کر سب کے لیے نیابتاً زیارت کروں گا۔ بابا سے بلند تر صلوات۔ فرمایا قیامت کے دن جس نے غصے پر کنٹرول کر لیا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اس سے اپنے عذاب کو ہٹا دوں گا۔ عزیزو، جس کے اندر غصہ پایا جاتا ہے، امام فرماتے ہیں اس کی عقل صفر پر ہے، اس کی عقل صفر پر ہے، کیونکہ جب تک آپ کو حلم نہیں آئے گا، حلم نہیں حاصل ہوگا، اس وقت تک آپ اور میں غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اور غصے میں شیطان جلدی کرتا ہے۔ عزیزو، صفر ہے اس بندے کی عقل جس کو غصہ آ جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام، بہت بڑے فقیہ مجتہد ہیں، عالم ربانی ہیں، حرم امام رضا میں نماز پڑھا رہے تھے۔ دوسرے دن آئے تو اذان مؤذن نے دی، یا ادھر سے ایک سید آیا۔ آپ سب اولاد زہرا بیٹھے ہیں، میں تو اولاد زہرا کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، میں تو آپ کے در کا ایک ادنا سا، آپ سب کا ایک غلام ہوں۔ خدا کی قسم، جو سادات کا احترام نہیں کرتا گویا کہ وہ رسول کی ذریت کا احترام نہیں کرتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اے میرے ماننے والو، اگر سید گناہگار ہے تو میری وجہ سے اس کا احترام کرو، اور اگر وہ گناہگار نہیں ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کا احترام کرو۔ خدا کی قسم، اگر یہ سعادات نہ ہوتی تو آج ہم اس فرش عذاب پر ہوتے ہی نہ۔ یہ اس سعادات کا فضل و کرم ہے۔ اچھا، ایک جملہ کہتا جاؤں، یہ جو پوری دنیا میں سعادات پھیلی ہوئی ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ ائمہ اہل بیت، ان کی نسل، ان کی اولاد ذریت کا احسان ہے۔ عرب کا شاعر کہتا ہے، مشہور، کہتا ہے جب امام حسین شہید ہوئے تو اس وقت یزید ملعون کے خاندان کے 40,000 بچے تھے جو سونے اور چاندی کے گہوارے میں جھولتے تھے۔ کہتے تعجب اس بات کا ہے کہ جس خاندان کے 40,000 بچے سونے اور چاندی کے گہوارے میں جھولتے تھے، آج اس کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن فرزند زہرا جس کا ایک بچہ تھا، پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ سید ضرور ملیں گے۔ تو یہ اولاد زہرا، سید مجتہد، جب اس کے پاس سید آیا تو اس نے کہا، اے مجتہد، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ پیسے عنایت فرمائے۔ آیت اللہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کچھ نہ نکلا جیب میں، اس دن نہیں لے کے آئے۔ اب اس سید نے کیا کیا؟ اللہ معاف، اس کو غصہ ہے، غصے کی بات بتا رہا ہوں، اس کو غصہ آیا، اس نے مجتہد کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس نے تھوکا تو اس مجتہد نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی،
سنو کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اے نمازیو، ہزاروں کی تعداد میں نمازی ہیں قبلہ۔ اس سید مجتہد نے ایسے ابا پھیلائی، فرمایا میری سفید ریش کو دیکھو، جس جس کے پاس جتنا مدد ہو سکتی ہے اس سید کی مدد کرو۔ مجتہد تھے، بہت سارے لوگوں نے پیسے دیے۔ اب خدا کی قسم جملہ دینا چاہتا ہوں کہ مجتہد عالم دین کو دیکھیں اور عام انسان کو دیکھیں کہ اس کو غصہ کتنا جلدی آ گیا، لیکن مجتہد نے کتنا صبر و تحمل کیا، پیسے ایسے لیے اور فرمایا اے سید مجھے معاف کرنا، جو کام میں نے ابھی کیا ہے پہلے کر لیتا تو تجھے غصہ نہ آتا۔ تو عزیزو، علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جس طرح عقل کے معصوم نے 10 ستون بتائے ہیں، اسی طرح علم کے بھی 10 ستون ہیں۔ اور جس بندے کے اندر یہ صفات آ جائیں تو پھر وہ انسان غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بس ایک جملہ، علم خدا کی قسم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے اندر اپنے عیبوں کو تلاش نہ کرے، یہ نہ دیکھے۔ مثلا میں ہوں، میں اپنے اندر اپنے عیب کو جب تک تلاش نہیں کروں گا مجھے علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں ہم اس کو اچھائی کے ساتھ گنتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کو کہہ دینا یار تو اس طرح کی اگر امر بالمعروف، تو آگے دنیا کیا کہتی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو سنبھال۔ امام حسین اس دنیا سے جب آخری سجدہ کر کے گئے تو کیا فرمایا؟ میں طلب و اصلاح جدی رسول اللہ، میں اپنے جد کی جو امت ہے ان کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ رسول کے بتائے ہوئے حلال کو حرام کر رہا تھا، حرام کو حلال کر رہا تھا۔ عزیز و خدا کی قسم میں سب سے معافی مانگ کر کہتا ہوں، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ امام کی سیرت پر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ عزیزو، دنیا کا کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے جو وہ خود کرتا ہے نا، خود نہیں کرتا۔ مثلا اس نے کہا نماز پڑھو، خود نہیں پڑھ رہا اور کہتا ہے نماز پڑھو، لیکن خدا کی قسم ہمارے راہبر، ہمارے ہادی وہ ہیں جو پہلے خود کرتے ہیں بعد میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے ہیں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ امام نے اگر نماز کا حکم دیا ہے نا تو امام نے پہلے خود نماز پڑھی نہیں بلکہ قائم کی۔ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیال آتے ہیں، لیکن امام کی نماز ہوتی ہے، اگر تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا۔ عزیزو، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں وہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے جو اول وقت میں نماز کو ادا نہیں کرتا۔ فرمایا ہو ہمارا ماننے والا نہیں ہے۔ اور نماز فریضہ اہم رکن ہے،
امام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک فریضے کو بجا لایا اس نے گویا کہ حج اور عمرہ کو بجا لایا ہے۔ نماز کا بہت مرتبہ ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا۔ اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں۔ فروغ کی بات کر رہا ہوں، ولایت تو واجب ہے کہ جس کے دل میں ائمہ اہل بیت کی ولایت نہیں ہے ہزاروں نمازیں پڑھے، ہزاروں زکاتیں دے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی موت مارا جائے، لیکن محمد و آل محمد کی محبت نہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ خدا کی قسم امام کی ولایت واجب ہے، ہر امام کو ماننا منصوص من اللہ، امام کو ماننا واجب ہے۔ جس نے بھی منصوص من اللہ امام کو چھوڑ کر، جملہ دے رہا ہوں، کسی اور امام کو مانا اس نے شیطان کو امام مانا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اتخذ شیطان ولیا من دون اللہ، کہ جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو امام مانا، شیطان کو مانا، تو اس کا ولی شیطان ہے، نہ رحمان ہے نہ منصوص من اللہ امام ہے۔ تو بس آپ کی محبت کو دیکھ کر ایک حدیث بیان کرتا جاؤں، بابا سے بلند تر صلوات۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، خدا کی قسم رسول اس وقت مسند منبر کوفہ پر مسجد نبوی پر بیٹھے تھے، صحابیوں سے کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا تھا۔ رسول نے نہ کسی سے سوال کیا، نہ پوچھا، یا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، یا علی پر نظر پڑی، فرمایا یا علی من اتخذ ولیا غیرک فالشیطان ولیہ، فرمایا اے علی جس نے تجھے چھوڑ کر کسی غیر کو امام مانا اس کا ولی شیطان ہے۔ اس کا ولی شیطان ہے۔ امامت ولایت واجب ہے، اس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اگر امام نے اپنے ماننے والوں کو کوئی درس دیا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق دیا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اگر سیدہ نے اپنی کنیز کو پردے کے لیے کہا ہے تو اللہ کے احکام کے مطابق کہا ہے۔ جناب سیدہ نے اپنی چادر لٹا دی لیکن پیغام دیا وہ میری ماننے والی نہیں ہے جو پردہ نہیں کرتی۔ پردہ واجب ہے ہمارے مذہب میں۔ عزیزو، امام اگر کوئی چیز دیتے ہیں، آج کل تو رواج بن چکا ہے، مثلا میں نے دی نا فقیر کو لباس تو پرانا لباس دوں گا، نیا نہیں دوں گا۔ امام کی سیرت دیکھیں، امام کیا کر رہے ہیں؟ امام وہی چیز دیتے تھے جو خود پسند کرتے تھے۔ امام صدقے میں بادام، امام زین العابدین بادام اور شکر دیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آقا یہ کیوں دیتے ہیں؟
تو امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا اللہ چاہتا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہی چیز فقیر کو عطا کرو۔ امام ہر سال، امام زین العابدین ہر سال اپنا پورا کا پورا مال غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آقا کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ فرمایا اوتو السائل لا تردوہو، سائل کو عطا کیا کرو، اس کو واپس نہ لوٹاؤ۔ اور فرمایا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اس سے اللہ کا غضب کم ہوتا ہے۔ عزیزو، امام نے سے جب پوچھا گیا کیف اصبحت یا ابن رسول اللہ، آپ نے کس حال میں صبح کی؟ فرمایا اصبحت مطلوبا بثمانیت خصال، اللہ یطلبنی بالفرائض والنبی بالسنہ والآیال بالقوت والنفس بالشہوہ والشیطان بالمعصیہ والحافظان بالصدق العمل والملک الموت بالروح والقبر بالجسد۔ فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی، اللہ مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں مطالبہ کر رہا تھا۔ توجہ ہے نا انشاءاللہ؟ اللہ مجھ سے فرائض کا مطالبہ کر رہا تھا، نبی سنت کا مطالبہ کر رہے تھے، اہل و عیال قوت کا، نفق نان اور نفقے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور شیطان معصیت پر ابھار رہا تھا، اور اس کے بعد فرمایا نفس شہوت پر ابھار رہا تھا۔ عزیزو، نفس تیرا بڑا دشمن ہے۔ جب رسول سے پوچھا گیا یہ نفس کو رسول نے سب سے بڑا دشمن کیوں قرار دیا ہے، تو ایک عارف باللہ شخصیت نے اس حدیث کی تشریح کی۔ فرمایا اگر تیرا کوئی دشمن ہو نا، اگر تو اس کو کچھ دے دے تو وہ تیرا دوست بن جائے گا، لیکن نفس تیرا اتنا دشمن ہے کہ جتنا تو دیتا جائے گا اتنا دشمنی میں بڑھتا جائے گا۔ فرمایا قبر جو ہے جسد کا مطالبہ کر رہی ہے، اور ملک الموت روح کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حافظان جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ سچے عمل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، آخری جملہ، اس کے بعد تھوڑا سا مصائب اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ عزیزو، ہم حزب الرحمن ہیں، توجہ میری طرف ہو، ہم حزب الرحمن ہیں اور رحمان کے ماننے والے ہیں، اور حزب الشیطان پر لعنت کرتے ہیں، ایسا ہے نہیں؟ بی بی نے شام کے دربار میں جب اس رومی سفیر نے پوچھا تھا اس یزید ملعون سے کہ یہ بتا یہ کون ہے، توجہ میری طرف ہو، بس میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ ایک مرد نے ہمارے ساتھ جنگ کی ہے، اس کے سارے مرد قتل ہو گئے ہیں، یہ ان کا خاندان ہے۔ خدا کی قسم جیسے ہی سیدہ زینب نے سنا تڑپ گئی، سید سجاد کو دیکھا، بی بی نے اجازت لی، تو اس وقت بی بی کے بہت سارے خطبے ہیں، بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، اس آیت سے ابتدا کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے کافرو تم اس گمان میں نہ رہو کہ جو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے تمہارے وہ حق میں ہے،
سوال یہ ہے کہ بی بی نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ یزید سے خطاب ہے، جملہ دینا چاہ رہا ہوں، بی بی یہ آیت پڑھ کے بتا رہی ہے کہ جو حسینیت کے مقابلے میں آیا ہے وہ کافر ہے۔ اس کے بعد فرمایا اے سفیر روم، یہ پوچھ رہا ہے نا کہ ہم کون ہیں؟ بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا، فرمایا الحمدللہ الذی اختارنا بالنبوہ واصطفانا بالرسالہ، کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے نبوت کے لیے ہمارے گھر کو چنا، توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ، اور رسالت کو ہمارے گھر سے چنا۔ اس کے بعد بی بی کہتی او یزید، تو کہتا ہے کہ جنگ جیت گیا ہے، فرمایا نہیں، تیرے گلے لعنت آئی ہے، لیکن وہ جو کڑیوں میں کھڑا ہے اس کے سر پر شہادت کا تاج آیا ہے۔ اس کے بعد بی بی نے کہا کہ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، بچے بھی ہوں تو حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جملہ دینا چاہ رہا ہوں، بچے جب ہوتے ہیں تو حکمت کے ساتھ بولتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو وحی کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے فرمایا ان کے بچے یہ ایسے ہی لہو و لعب کرتے ہیں، جو بیٹھا ہے اپنی خواہش کے مطابق بولتا ہے۔ اس کے بعد خدا کی قسم بی بی کا جملہ سنے، فرمایا او سفیر روم، تو پوچھنا چاہتا ہے نا کہ ہم کون ہیں؟ نحنو نسل المختار، نحنو ذریت القرار، ہم نسل مختار کی ذریت ہیں، ان کی نسل سے ہیں، ہم حیدر قرار کی ذریت سے ہیں۔ اس کے بعد بی بی نے فرمایا جدی سید الانبیاء و ابی سید الاوصیاء و امی سیدۃ النساء و اخی سید الشہداء، فرمایا او سفیر، میرا جو جد ہے وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، میرا بابا تمام اوصیاء کا سردار ہے، میری ماں تمام عورتوں کی سردار ہے، اور میرا بھائی حسین تمام شہداء کا سردار ہے۔ فرمایا ہو یزید، عجیب جملہ، بی بی نے فرمایا کہ اے سفیر روم، اللہ نے 2 شجرے بیان کیے ہیں، ایک شجرہ طیبہ، ایک شجرہ ملونہ، وہ جو توق اور بیڑیوں میں ہے وہ شجرہ طیبہ کا خون ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے یہ شجرہ ملونہ کا خون ہے۔ اس کے بعد بی بی نے فرمایا، عجیب جملہ ہے، فرمایا اب میرے پاس اردو لغت نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہوں، بی بی نے فرمایا ہم وہ ہیں پردہ دار کہ جن کے لباس بھی ان کے جسم کو نہیں جانتے، لیکن ان میں سے اکثر وہ بیٹھے ہیں جن کی مائیں سنگسار ہونے کے قابل ہیں۔ دشمن کے دربار میں اتنا بڑا جملہ علی کی بیٹی نے کہا، فرمایا سفیر روم، اس نے میرے بھائی حسین کا کیا بگاڑا ہے؟ خدا کی قسم بی بی نے کہا کہ میرے بھائی حسین نے تو شہادت کا تاج اپنے سر پر رکھ کے اللہ کی رضا کو خریدا، اس نے شیطان کو خوش کر کے لعنت خریدی۔ فرمایا یہ وہ حسین ہے جس کے ناز خود اللہ اٹھاتا تھا۔ فرمایا رسول اس وقت تک سر سجدے سے نہ اٹھانا
جب تک میرا حسین تیری پشت سے اتر نہ جائے۔ اس کے بعد میرے مولا نے خطبہ دینا شروع کیا۔ امام سجاد نے فرمایا لوگو جو جانتا ہے سو جانتا ہے، انا ابن مکہ و مینا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم و صفا، میں اس کا بیٹا ہوں، زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوکے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا، جب میرے مولا سجاد سے پوچھا گیا آقا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی، فرمایا الشام الشام الشام۔ میرے مولا رو بھی کہہ رہے ہیں الشام الشام، مولا شام میں کیا ہوا؟ میرے مولا کہتے ہیں اتلو فی الاسواق، کئی گھنٹے ہمیں بازار میں کھڑا کیا گیا، وَعَرَوْسُ فرمایا ہمارے سروں پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ عزیزان مظلوم کربلا، قافلے کو وہاں سے لے کر گئے جہاں دمشق میں مولا کے دشمن تھے۔ سنو گے ان ظالموں نے کیا کیا؟ ہاتھوں میں پتھر ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں، کہتے ہیں پتھر مارو باغی آ رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے ہم باغی نہیں بلکہ ہم نمازی ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک ملونہ نے بڑا پتھر اٹھایا، جناب زینب کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے جناب زینب کا سر پھٹ گیا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا، بیویوں نے محمد کی خالی مسندوں کو دیکھا، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ یا ادھر سے جناب عبداللہ آئے، فرمایا ہے میری بچی، میں نے تجھے کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب کوئی سائل آئے تو اس کو کچھ دے کر واپس بھیج دیا کرو، اس سائلہ کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ فرمایا بابا یہ سائلہ نہیں ہے بلکہ میری ماں زینب ہے۔ اس کے بعد جناب عبداللہ آگے بڑھے، رسیوں کے نشان جب بازو پر دیکھے، فرمایا